صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا حیا کے بارے میں یہ معاملہ تھا، فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگتا ہوں نا تو کھڑی حالت میں اپنے کپڑے کو نہیں کھولتا، بلکہ جتنا نیچے جا سکتا ہوں اتنا نیچے چلا جاتا ہوں، پھر اتنا کپڑا کھول لیتا ہوں جتنی کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، حیا کی وجہ سے۔ کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح کا معمول ہے، فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے بھی کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان کی حیا کے اوپر تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے، تمام صحابہ حیا والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پتہ ہے کتنی حیا تھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ طیبہ کی کنواری بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہ تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی۔ مدینہ طیبہ کی کنواری بچیوں میں وہ حیا نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی۔ اس کو ذرا ایسے دیکھیں، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی بعض گھروں میں حیا والی بچیاں ہیں اور کنواری بچیوں کے اندر حیا آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو اس کو 100 سال پہلے دیکھیں تو 100 سال پہلے کتنی حیا تھی ہمارے معاشرے میں، 500 سال پہلے چلے جائیں، اور 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو حیا کا اتنا اعلیٰ اور کامل نمونہ تھے، ان کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں بچیوں کے اندر حیا کتنی ہوتی ہوگی؟ آج سے تو بہت زیادہ ہوگی نا۔ تو حضور کی آنکھوں میں تو اس سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حیا والی آنکھیں عطا فرمائے اور حیا عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ایک واقعہ سنیے کہ ان کی حیا کو اللہ کے رسول کے ہاں بھی درجہ تھا اور فرشتوں کے ہاں بھی مقام تھا۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور آرام کی پوزیشن میں تھے، ذرا ریلیکس موڈ میں جو ہوتا نا بندہ، تو کہیں ٹیک لگائی ہوئی تھی اور جو پنڈلی مبارک ہے نا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ ابو بکر، آ جاؤ بھائی اندر۔ نبی علیہ السلام اسی پوزیشن پہ رہے اور وہ آگے بات چیت ہونے لگی، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ ایک اور دروازہ نوک ہوا، کون؟ عمر، اندر آنا چاہتا ہوں۔ جی آ جائیے۔ اندر آ گئے، آپ اسی پوزیشن پہ رہے، کپڑا ہٹائے، آپ بات کرتے رہے، گفتگو میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ نوک ہوا، کون؟ عثمان، اندر آنا چاہتا ہوں، حاضری دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، اپنی پنڈلی مبارک کے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا اور پھر فرمایا ہاں عثمان اندر آ جاؤ۔ اب وہ اندر آ گئے، بات چیت شروع ہو گئی، وہ بھی شریک ہو گئے مجلس میں۔ پھر یہ تینوں صحابہ اجازت لے کے واپس چلے گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے آپ اسی طرح رہے، عمر فاروق آئے آپ اسی طریقے سے رہے، عثمان جب آئے تو یہ آپ نے پہلے بیٹھے کپڑے کو ٹھیک کیا، پھر اندر گئے، پھر ان کو بلایا، پھر ان کو اجازت دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیسے نہ کروں۔ تو صحابہ کرام تو اتنی حیا والے تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور صحابیات کی یہ صفت نبی علیہ السلام کی صحبت سے بن گئی تھی، کلمہ پڑھنے سے بن گئی تھی، آپ کی دعاؤں سے بن گئی تھی، آپ کی صحبت سے اور آپ کی نیک مجالس سے بن گئی تھی۔